سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط ایس ایم ایس چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے۔ لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو، سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو، سفر کے مہینے میں سفر مت کرو، اور ایسے میں غلط حدیثیں لوگ بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائیں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے، اس کے لیے ہر نماز کے بعد یا باسطوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سلف صالحین میں ہے، کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا حدیث میں صاف طور سے منع کیا۔ ویسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث شریف میں کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط باتیں چلاتے تھے، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے۔ اس کے لیے یہ غلط باتیں، یہ ایس ایم ایس اگر آپ دوسری جگہ پہنچاؤ گے کہ حضور نے یہ فرمایا سفر کے مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ شادی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیاں ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا ایس ایم ایس آپ لوگوں کو بھیج دیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ ایس ایم ایس ضرور سن لیں، سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اس لیے اس کا سارے مہینے، رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا ہو، اور ذی قعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ غلط ایسے میں جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باسطوں پڑھو یا حفیظوں پڑھو، اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، یا حفیظوں پڑھنا ہے، آدمی روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے، یا باسطوں پڑھنا ہے، روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں، آج میری رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، نمبر 1۔ دوسرا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل بنا دیجئے۔ اور یہ دونوں کام کس نے کیے، یہ مجھے گروپوں کے ذریعے سے رپورٹ آنا چاہیے کہ دونوں کام کس نے کیے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومین کو ثواب کس نے پہنچایا، اس کا جواب کی بھی مجھے ضرورت ہے، پھر میں اس کو دعا دوں گا انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے لیے جنت میں محل کس نے بنایا، کس نے ایک محل بنایا۔ آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو، 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل بن جائیں گے انشاءاللہ، 30 مرتبہ پڑھو تو آپ کے 3 محل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم 1 مرتبہ تو محل بنا لو، 1 محل تو بنا لو اپنا، لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروپوں کے ذریعے سے۔ اور وہ مائیں بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں،
لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی، لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دے دوں گا، اس لیے کہ وہ معذور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔